دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جو انہوں نے 2019 میں جو تباہی کی جموں کشمیر کی جو کانسٹیٹیوشن رائٹس کو لے کے جو سبورشن کیا، اس سلسلے میں انہوں نے تھوڑا سا کریکشن کرنے کی کوشش کی اور اس کی شروعات انہوں نے لداخ سے کی ہے. اور میں کہتی ہوں لداخ کے لوگ چاہے لیہ ہیں یا کرگل کے جو لوگ ہیں، جو وہاں کی لیڈرشپ ہیں، وہ کوئی ایم ایل ایز نہیں ہیں، کوئی چیف منسٹر نہیں ہیں، بلکہ وہ وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے انہوں نے مل جل کے اپنے ریجنل انٹرسٹ سے اوپر اٹھ کے، اپنے ریلیجس انٹرسٹ سے اوپر اٹھ کے ایک یکجہتی قائم کر کے نیگوسیشن کیے. میرے خیال میں 20 یا 22 ان کے ساتھ راؤنڈ آف ٹاکس ہوئے اور کچھ نہ کچھ حاصل کیا. تو اس کے لیے میں کہتی ہوں وہ مبارک بات کے حقدار ہیں کہ انہوں نے اس کو لگاتار چالو رکھا. ایک بار فیل ہوئے، دوبارہ بات کی، تیسری بار بات کی اور کچھ نہ کچھ اپنی جاب سیکیورٹی، لینڈ سیکیورٹی کچھ نہ کچھ حاصل کی. میں نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی، جیسے آپ کو یاد ہے جب میں نے پی ایچ ڈی کے لیے ایک کوشش کی تھی، بنایا تھا پی ایچ ڈی، جس میں بی جے پی کو چھوڑ کے تقریباً جموں کشمیر کی تمام جماعتیں تھیں، یہاں تک کہ شیو سینا کی جماعت بھی اس میں شامل ہو گئی تھی، کہ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہے، جو ہمارے پاس 370 تھا، اس کو کس طرح ہم دوبارہ ریسٹور کر سکیں، ایک انگیجمنٹ کا پروسیس شروع کر سکیں گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ. ہم نے شروعات کی تھی، پر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ کہ اس کا کیا حال کیا گیا، اس کے ساتھ کیا کیا گیا. تو اب مجھے اس چیز کا جو ہے، جہاں خوشی ہے وہاں افسوس اس بات کا ہے کہ جو بربادی، جو تباہی 2019 میں کی گئی، اس میں لداخ کا تو کسی نہ کسی حد تک انہوں نے ازالہ کیا. میں امید کرتی ہوں کہ جو انہوں نے ایشورنس دی ہیں اس کے اوپر وہ امپلیمنٹیشن ہوگا. یہ خالی جملہ نہیں ہوگا بلکہ اس پہ باضابطہ کارروائی ہوگی. آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی پی کا ہمیشہ یہ مان رہا ہے کہ انگیجمنٹ از دا اونلی وے آؤٹ. اور 2002 میں جب ہماری سرکار بنی، تب سے لے کے جہاں تک بھی ہم سے ہو سکا ہم نے انگیجمنٹ کی. چاہے واجپئی جی تھے، ڈاکٹر منموہن سنگھ کے تھے، اس وقت حریت کے ساتھ انگیجمنٹ ہو گئی. اس کے بعد 2014 میں آپ کو معلوم ہے کہ جب مفتی صاحب یہاں جلسہ تھا مودی جی کا، تو وہاں بھی انہوں نے وہی بات کی، جس کی وجہ سے مودی جی جو ہے انہوں نے دوسرے طریقے سے ریئیکٹ کیا. اور جب میری سرکار بنی اور یہاں پتھراؤ پیک پہ تھا، اور مطلب آپ کو شاید یاد ہوگا کتنے پولیس اسٹیشنز پہ حملہ ہوا، کتنے آرمی کیمپس پہ حملہ ہو رہا تھا. پر اس وقت بھی ایز چیف منسٹر میں نے بھی لیٹر لکھا سیپریٹسٹ کو انگیجمنٹ کے لیے. دلی سے بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا جس میں ارون جیٹلی جیسے سینئر لیڈر تھے، ہوم منسٹر تھے، باقی پارٹیز کے بڑے بڑے سینئر لیڈر تھے، کھرگے صاحب تھے، غلام نبی آزاد صاحب تھے، اویسی تھے، رام ولاس پاسوان تھے، سیتارام یچوری تھے. یعنی سب آئے اور اس وقت بھی انگیجمنٹ کی کوشش کی گئی. پر بدقسمتی سے جو بیہیویئر آج بی جے پی کا ہے، اس وقت سیپریٹسٹ کا وہی بیہیویئر تھا. انٹرلاکیوٹر اپوائنٹ ہوئے ہمارے ٹائم میں یہاں بات چیت کے لیے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، دونوں طرف سے انگیجمنٹ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس میں ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اور انفارچونیٹلی جو آج کی سرکار ہے، جن کو یہاں کے لوگوں نے، اور یہ دلی کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اتنی بڑی پرسنٹیج لوگوں کی جو ووٹ ڈالنے کے لیے آئے، جو پہلے بائیکاٹ کرتے تھے، جو کبھی ووٹ نہیں ڈالا تھا، انہوں نے ووٹ ڈالا یہ سوچ کے کہ ایک سرکار بنے گی جو ہمارے حقوق ہے اس کا تحفظ کرے گی، جو ہمارا کھویا ہوا وقار ہے اس کو بحال کرے گی. باقی سڑک، بجلی، پانی یہ تو بی جے پی کی سرکار بھی کر سکتی ہے نا. تو انہوں نے مطلب جو ابھی کی سرکار ہے، یہ انگیجمنٹ کی یہ کوشش نہیں کی انہوں نے کہ دلی والوں کو آمادہ کرنا ہے کہ یہاں لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ کرے. پاکستان کی بات تو دور کی بات ہے، پر یہاں جو انگیجمنٹ، کیونکہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ دل آزردہ ہو گئے ہیں، ایلینیٹڈ ہے. کیونکہ جب بھی ایلینیشن ہوتی ہے تو اس میں بہت کچھ پنپتا ہے، اس میں علیحدگی پنپتی ہے، اس میں سیپریٹزم پنپتا ہے. اور آج سب سے زیادہ ایلینیٹڈ یہاں کا یوتھ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دلی کو سوچنا چاہیے، جس طرح انہوں نے لداخ کے لوگوں کے ساتھ
ایک انگیجمنٹ کی، ایک ڈائلاگ شروع کیا، یہاں بھی کرنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ان کو کرنے چاہیے، لینے چاہیے، بات چیت کریں. میں نے کئی بار کہا ہے کہ ہمارے یہاں خود وہ کہتے ہیں کہ ملیٹنسی زیرو ہے، ایل جی صاحب روز کہتے ہیں، ڈی جی صاحب روز کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کچھ مہینے پہلے گاندربل میں ایک جوان کو رشید مغل کو پکڑ کے لے گئے، اس کو مار دیا، ملیٹنٹ بتایا گیا. ابھی کچھ دن پہلے یہاں کھل نور آباد میں ایک جوان کو جو محمد جہانگیر ہے اس کو آر آر کیمپ لے کے اٹھا گیا اور کسی کیو میں اس کو دھکیلا، کہا یہاں ملیٹنٹ ہے، تو وہاں بالو تھا، بالو نے اس کو نوچ کھایا آج اس کیمپس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اب آرمی جو ہے، سیکورٹی فورسز جو ہیں، ان کو یہاں ملیٹنسی کے لڑنے کے لیے کوئی وجہ نہیں، کیونکہ ملیٹنسی ختم ہو چکی ہے، تو ان کو سویلین ایریا سے نکال کے بیرکس میں واپس بھیج دیں. جو ابھی دیکھیے انجینئر رشید صاحب کے والد گزر گئے، ان کو بڑی مشکل سے موقع ملا وہاں جانے کا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں اور جن کے ماں باپ پیچھے سے وفات پا گئے، ان کو موقع نہیں ملا. جیلوں کے دروازے کھول دیں، کچھ تو کریں جس سے جموں کشمیر کے لوگوں پہ زخموں پہ مرہم ہو جائے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو یہاں کی سرکار ہے، یہ سڑک، بجلی، پانی یہ تو کوئی بھی سرکار دے سکتی ہے، اور یہ تو مفتی صاحب نے 6 سال کے وقت میں جتنے کام انہوں نے کیے، جتنے پل، جتنے یونیورسٹی، راستے کھولنا، مظفر آباد وغیرہ، مغل روڈ بنانا، 6 سال میں اتنا کام کیا، مگر اس کے باوجود بھی وہ کہتے تھے کہ جب تک مسئلہ کشمیر، جب تک انگیجمنٹ نہیں ہوگی جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، یہاں امن کو پوری طرح بحال کرنا مشکل ہے. تو آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ نیشنل کانفرنس کی سرکار کو چاہیے، اور میں اس میں تو وہ جتنی بھی جماعتیں ہیں میں ان کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ آئیے مل کے، جس طرح کرگل اور لیہ کے لوگوں نے اپنے تمام جو ان کے اختلافات ہیں ان کو الگ رکھ کے، چاہے مذہب کے نام پہ، چاہے ریجن کے نام پہ، ریلیجن کے نام پہ اکٹھے ہو گئے اور کچھ نہ کچھ انہوں نے حاصل کیا. تو ہم نے بھی یہ کوشش کی تھی، دوبارہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا جو سرکار بنی 50 MLA ہیں، راجیہ سبھا میں ہیں ان کے لوگ، لوک سبھا میں ہیں، تو اس کے باوجود دے آر ناٹ ایبل ٹو، وہ دلی کو آمادہ نہیں کر پاتے ہیں کہ آپ جموں کشمیر میں بھی وہی پروسیس شروع کر لیجئے بات چیت کا جو لداخ میں آپ نے کیا. تو میں کہتی ہوں شاید ہم مل جل کے جو ہم اکیلے حاصل نہیں کر سکیں اب کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا، خاص کر یہ جو ویسٹ، جو ایشیا میں اس وقت جو ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، کتنا طاقتور ہے اسرائیل، کتنا طاقتور ہے امریکہ، پھر بھی وہ نیگوسیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو ہم تو یہاں پر، اگر آپ کے ہم اپنے لوگ ہیں، جموں کشمیر آپ کا اپنا جسم کا حصہ ہے، تو ہمیں کیوں اس طرح اکیلا چھوڑ دیا؟ ہمارے ساتھ یہ بات کیوں صرف ایسپا کے ذریعے، یو اے پی اے کے ذریعے، پی ایس اے کے ذریعے، ایجنسیز کے ذریعے روز چھاپے؟ آج پھر NIA نے وہاں جو ہے سراج العلوم پہ چھاپا مارا ہے. ہماری پراپرٹیز ضبط کرنا، ہمارے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دینا، نوجوانوں کو ان کے اوپر سرویلنس رکھنا، ان کو مانیٹر کرنا، ان کا دم گھٹتا ہے اس سے. تو مجھے لگتا ہے دلی والوں کو سوچنا چاہیے، جموں کشمیر کے حوالے سے بھی انگیجمنٹ کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو یہاں جماعتیں ہیں، خاص کر جو نیشنل کانفرنس بہت بڑی جماعت ہے، ان کی سرکار ہے، تو ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے پھر سے دوبارہ جو PAGD میں ہم نے کوشش کی تھی، دوبارہ کوشش کریں. کیونکہ آپ کو یاد ہے جب ہم نے PAGD بنائی تو مرکزی سرکار مجبور ہوگی ہمیں آل پارٹی میٹنگ میں بلانے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا وہ. تو کیا پریشر تھا، باہر کا پریشر تھا، اندر کا، مگر اس کے بعد اس کو کیسے بکھراؤ ہوا اس کا، الیکٹورل پالیٹکس میں پھنس گئے. دیکھیے لیہ اور کرگل کے لوگ الیکٹورل پالیٹکس میں نہیں پھنسے، ان کے پاس اسمبلی نہیں، کچھ نہیں، پر پھر بھی وہ کتنا کچھ حاصل کر سکے یکجہتی کے بنیاد پہ. مجھے لگتا ہے اگر ہم بھی اکٹھے ہو جائیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. میڈم ایک سائڈ سے نشہ مکت ابھیان پیک پر ہے، دوسری سائڈ سے دلدوز واقعہ جو بڑگام میں ہوا ہے، بہت تکلیف دہ ہے. 11 سال کی بچی جو مطلب کیا کریں، کیا بتائیں. تو یہ تو دیکھنے کی والی بات ہے کہ یہ جو ڈرگس کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا اس میں آپ سلیکٹو لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں؟ کیا اس میں جو بڑے کنگ پن ہیں؟ اور یہ 2019 کے بعد ہی کیوں بڑھا؟ انہوں نے مظفر آباد روڈ بند کیا، راولہ کوٹ بند کیا کہ وہاں سے ڈرگس آ رہے ہیں، 18 میں بند کر دیا، اب تو وہاں سے راستے بند ہیں، تو پھر یہ ڈرگس کہاں سے آ رہے ہیں؟
کدھر سے آ رہے ہیں, کون سے پورٹ سے آ رہے ہیں, کون سے سمندری پورٹ سے آ رہے ہیں یہ ڈرگس جموں کشمیر میں. یہ تو ٹھیک ہے آپ نشہ مکت ابھیان چلاتے ہو, مگر اصل میں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اگر یہ جو ہماری یہ جو بچی ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سے میرے وقت میں جو کٹھوا میں بچی کا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, جو اس وقت ہم نے اس میں ایکشن لیا, سب کو جیل میں ڈال دیا, پریشر اتنا زیادہ تھا جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں, 2 منسٹر میں نے ڈراپ کی. میں سمجھتی ہوں کہ اس بچی کے اس حادثے میں بھی ایسی کوئی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کر سکے. اور کیا کہہ سکتے ہیں, اس سے تو دل خراب ہو جاتا ہے. 11 سال کی بچی کیا ہوتی ہے. جی تھینک یو. میم عید آ رہی ہے تو کچھ عید کو والوں